السلام علیکم حضرت جی۔ جی وعلیکم السلام۔ تو حضرت جی میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ آج بقرہ عید آنے والی ہے، بہت نزدیک ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ 1 لاکھ روپے کا بکرا ہے یا 2 لاکھ روپے کا بکرا ہے، یہ 50,000 کا بکرا ہے۔ تو کچھ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی حضرت جی، تو اس کے معاملے میں مجھے کچھ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دکھاوے میں آتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں 1 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا بکرا، یا کہیں کہیں پر سننے میں آیا کہ صاحب کروڑوں کا بکرا وہ بازار سے لیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں۔ جی، تو اس طرح کے معاملات میں یہ دھیان دینا ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دکھاوے کے لیے یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے یا سوسائٹی میں عزت بنانے کے لیے یا اخباروں میں نام نکلوانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو صحیح بخاری حدیث نمبر 7439 کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7439، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو لوگ دنیا میں اپنی اپنی عبادات کو یا اپنی نمازوں کو یا اپنی چھوٹی نیکیوں کو بڑی نیکیوں کو اس لیے خوبصورت طریقے سے کرتے تھے تاکہ ان کو دوسرے لوگ دیکھیں، ان کے محلے والے دیکھیں، ان کے رشتہ دار دیکھیں، ان کی سوسائٹی والے دیکھیں، اس لیے کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا کہ تم سجدہ کرو، تو سب لوگ، وہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے سجدہ کرتے تھے دنیا میں، وہ تو سجدے میں گر جائیں گے۔ مگر وہ لوگ جو لوگ دنیاوی دکھاوے کے لیے، سوسائٹی میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، بکرے خریدتے تھے، زیادہ موٹی رقموں کے بکرے خریدتے تھے۔ کہیں کہیں پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سال بھر مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، لیکن قربانی کے دن سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے قربانی کرتے تھے، ویسے لوگ قیامت کے دن جھکنا چاہیں گے سجدے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کمر میں، ان کی پیٹھ میں لوہا ٹھوک دے گا اور ان کو جھکنے نہ دے گا۔ اور یہ عذاب کس بات کا ہے؟ اس بات کا عذاب ہے کہ وہ دنیا میں دکھاوا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں میرے بھائی، ان سے بھی آپ بھی کہیے اور ہم بھی انشاءاللہ کہیں گے کہ کوئی بھی عبادت ہو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کی جائے۔ جی بے شک، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں بھی ارشاد فرما رکھا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کی نیت یہ ہو کہ میرے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کی عمل میں شرک کی بو تک نہ آئے۔ اگر وہ اس طرح سے عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 110 اور صحیح بخاری کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی نصیحت ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کریں اگر، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔